السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، حضرت علی اور فاطمہ کا واقعہ۔ دوستوں، آج میں آپ کو حضرت علی اور فاطمہ کا ایک ایسی درد بھری داستہ بتا رہا ہوں جس سے ہم سب کو ایک سبق حاصل ہوگی، ساتھ ہی ایمان کی روشنی دل سے جگمگا اٹھے گی۔ ایک روز صبح کے وقت سیدنا طیبہ طاہر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ اچانک حضرت علی آ گئے اور آتے ہی کہا کہ لگتا ہے میری فاطمہ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، جو اس طرح گھر کے سارے کام کر رہی ہے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہاں میں نے سارے کام کر دیے، کپڑے بھی دھل دیے، بس آپ کا امامہ رہ گیا، اگر ہو سکے تو یہ امامہ دے دو، میں اسے بھی اپنے ہاتھوں میں سے دھل دوں۔ حضرت علی نے وہ امامہ شریف بھی اتار کر دے دیے۔ حضرت فاطمہ نے امامہ کو بھی دھل دیا اور دھلنے کے بعد شہزادوں کو غسل کرا کر ان کو کپڑے پہنائے۔ آپ جب ان کے بال سنوارنے لگی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگی۔ حضرت علی نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے ایک خیال نے رلا دیا۔ حضرت علی نے پوچھا، کون سا خیال؟ حضرت فاطمہ نے کہا، اللہ جانے کل میرے بچوں کا کوئی چہرہ دھلے گا کہ نہیں، کل کوئی ان کے بال سنوارے گا کہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا، فاطمہ ایسا نہ کہو، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ جناب فاطمہ نے جواب دیا، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کہ ایسا کیسے کہہ دیا؟ تو آپ نے بتایا کہ تہجد کی نماز پڑھ کے میں فجر کی نماز کے انتظار میں بیٹھی تھی کہ آنکھ لگ گئی۔ خواب میں مصطفیٰ آئے تھے، فرمانے لگے، فاطمہ بہت دن ہو گئی، جدائی تمہاری برداشت نہیں ہوتی، آؤ اب اپنے بابا کے پاس آ جاؤ۔ اتنا سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئی۔ حضرت فاطمہ نے شہزادوں کو تیار کر کہا کہ شہزادوں جاؤ مصطفیٰ کی مزار پر میرا سلام پیش کراؤ۔ اس کے بعد جناب فاطمہ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، کیا آپ مجھے کچھ وقت دیں گے؟ حضرت علی نے پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نبی کی شہزادی جناب فاطمہ نے اپنا دامن پھیلا کر کہا، میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ حضرت علی نے کہا، مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ فاطمہ نے کہا، حضرت اگر زندگی میں کچھ خطا ہوئی تو معاف کر دینا۔ حضرت علی نے کہا، فاطمہ کس طرح کی بات کر رہی ہو، تم نے پوری زندگی صبر کے ساتھ گزار دی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہو سکتا ہے آپ نے مجھے کچھ حکم دیا ہو، مجھ سے تاخیر ہو گئی، مجھے معاف کر دیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ مجھے یاد ہے کہ تم نے اپنی زندگی میرے ساتھ اس صبر کے ساتھ گزاری کہ کبھی ایک لقمے کا سوال نہیں کیا، تم نے پیبند لگے کپڑے تو پہنے لیکن لباس کا کبھی سوال نہیں کیا۔ اے فاطمہ مجھے ساری زندگی تم سے کوئی شکایت نہیں ہوئی، لیکن اے فاطمہ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہو تو کہیں میری شکایت مت کر دینا، یہ مت کہنا مصطفیٰ کس کے ساتھ چھوڑ کر آئے تھے کہ اس کے ساتھ جس نے فاطمہ کو کبھی بھر پیٹ کھانا نہ کھلایا، اس کے ساتھ جو فاطمہ کو کبھی نئی لباس نہ دے سکا۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ چیخ نکلتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں، علی ایسی بات نہ کرے۔ پھر حضرت فاطمہ نے کہا، علی میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں، میرے انتقال کے بعد تم جیسے چاہو نکاح کر لینا، تمہیں آزاد کرتی ہوں، لیکن یاد رکھنا مہینے میں کم سے کم 2 دن میرے بچوں کو دے دیا کرنا تاکہ انہیں ماں کی جدائی رلا نہ سکے۔ پھر جناب فاطمہ نے کہا کہ میں ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد تم دن کے اجالے میں کبھی گھر میں داخل مت ہونا، کیونکہ جب تم گھر میں داخل ہوتے ہو تو جو آپ کی شہزادی ہیں زینب، وہ اتنی حیا کیا کرتی ہیں کہ میری کمر کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہیں، وہ اتنے حیا والی ہیں کہ تمہارے سامنے آنے سے شرمایا کرتی ہیں۔ آپ نے آگے کہا کہ اے علی، میرے بعد تم دن کے اجالے میں گھر میں آؤ گے تو پھر میری بیٹی کس کے پیچھے چھپے گی؟ وہ تو حیا سے پانی پانی ہو جائے گی۔ ادھر شہزادے حضور کے روزے پہ تھے کہ ایک نورانی چہرہ سامنے آیا اور کہا کہ بچوں اپنے گھر کو جاؤ، کیونکہ ماں کچھ دیر کی مہمان ہے۔ بچوں نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ بچوں نے کہا، صرف یہی بتانے آئے تھے؟ بس اس نورانی چہرے نے کہا، صرف میں نہیں بلکہ سارے انبیاء، خود مصطفیٰ تمہاری والدہ کی روح کے استقبال کے لیے مدینہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بچوں نے دوڑ لگا دی اور جا کر ماں کے قدموں سے لپٹ گئے۔